شاہ صاحب ایک بڑی شاندار کتاب میں نے پڑھی، اس کتاب کا نام تھا 40 رولز آف لو، الف شفق کی کتاب تھی۔ الف شفق اس میں کہتی ہے جو قرآن پاک ہے اس کے فہم معنی اس کے لیئرز ہیں۔ ایک لیئر وہ ہے جو ظاہری معنی کی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ کیا وہ باطنی معنی جو قرآن کے ہیں عام بندے پہ کھل سکتے ہیں، یا ان باطنی معنوں تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب بڑی پاپولر ہوئی، 40 رولز آف لو، اور اس نے خاصی محنت بھی کی ہوئی ہے۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ اس نے ایک ایسے پوائنٹ کو چھیڑا جس کو عام طور پہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ میرے جیسے آدمی کا تصور ایک ہے کہ جو اس کے معنی ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے سر، اس کی اور کوئی لیئر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھیڑا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے کانسیپٹ میں اور درویش کے کانسیپٹ میں تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ اچھا سر۔ درویش لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 10 معنی ہیں۔ اچھا سر، 10 معنی سر۔ جو انسان رب کے قریب جاتا ہے سر، جو اس میں علم کا اضافہ ہوتا ہے سر، تو اس پر معنی کھلنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ بات دل کو لگتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ کبھی ایک تجربے کے طور پہ ایک کام کیجیے کہ قرآن پاک کی صرف 2 ہی آیات پکڑ لیں اور ان کو بار بار پڑھیے۔ اچھا سر، 2 آیات کو، کسی 2 آیات؟ 2 لے لیں، 4 لے لیں، کوئی اچھا لے سر۔ لیں، اس کو بار بار پڑھیے۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ ہر بار جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی، اس میں ڈیپتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ جو لیئرز کی بات ہے نا، ٹھیک ہے سر۔ معنی تو ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے سر۔ لیکن ٹھیک ہے سر۔ اس کی ڈیپتھ بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک سر۔ تو اس کو فقیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیئرز ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے انسان، اس کی مثال دنیاوی چیزوں سے لے لیں۔ ایک زمانے میں انسان نے کہا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، اس وقت اس کا علم وہی موجود تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر کانسیپٹ یہ پیدا ہوا کہ نہیں، زمین گول ہے، ٹھیک ہے سر۔ بال کی طرح۔ ٹھیک ہے سر۔ اس وقت اس کا علم بڑھ چکا تھا، ٹھیک ہے سر۔ ذہن کھل گیا تھا، ٹھیک ہے سر۔ اس نے اسے گیند پر لے لیا۔ ٹھیک ہے سر۔ بعد میں اس کا کانسیپٹ وہ بھی تبدیل ہو گیا۔ سر۔ اس نے کہا کہ دونوں سروں سے وہ ٹھیک ہے سر۔ پچ کی ہوئی سیب کی طرح۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ کہا گیا کہ زمین ساکن ہے۔ اب بھی بحث چل رہی ہے۔ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ زمین ریوالو کر رہی ہے، اور اس کا گھومنا جو ہے وہ دوہرا ہے، ایک اپنے ایکسس کے گرد اور ایک آربٹ میں۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک زمانے میں یہ تھا کہ زمین ساکن ہے، علم بڑھا انسان کا تو اس نے کہا کہ نہیں، زمین تو گھوم رہی ہے۔ پھر اور علم بڑھا تو اس نے اس پہ سوچا کہ یہ موسم کیسے بدلتے ہیں، تو اس سے اس پر انکشاف ہوا کہ زمین تو آربٹ میں گھومتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ حقائق تو اپنی جگہ موجود تھے، ٹھیک ہے سر۔ در حقیقت ہمارا ویژن بڑھا اچھا سر۔ علم کی وجہ سے، سر۔ اور ہم نے یہ ڈسکور کیا ٹھیک ہے سر۔ کہ یہ چیز یوں نہیں، یوں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر اس کی جو گہرائی چھپی ہے اس کی، سر،
اس گہرائی کو پہنچنے کے لیے انسان کے اپنے پاس علم کی ایک خاص حد ہونی چاہیے، کم سے کم. اس سے زیادہ جو ہوتی جائے گی، قرآن پاک کے معنوں کی گہرائی میں آپ اترتے جائیں گے اور نئی سے نئی ٹھیک سر. چیزیں آپ پہ عیاں ہونے لگیں گی. وہ یہ ہے قصہ.